بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ تعالی مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم سامعین و ناظرین کرام، ربیع الاول شریف کا یہ آخری جمعہ ہے اور یہ سارے حضرات اس بات سے واقف ہیں کہ ربیع الاول حضور کے میلاد کا مہینہ۔ قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف آمد کا ذکر کیا ہے بلکہ حضور کی ایک نرالی اور انوکھی شان بھی بیان ہے۔ فرمایا قد جاءکم، تحقیق آ گیا تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور و کتاب مبین، نور اور روشن کتاب۔ یہ بات ہر بندہ جانتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے کہ جو چیز بنائی جاتی ہے اس چیز کا کوئی نہ کوئی مٹیریل ہوتا ہے۔ مثلا مکان بنائے گئے ہیں تو یہ مٹی سے بنائے گئے ہیں، لیکن مٹی کی پھر آگے قسمیں ہیں، ان کو پھر اکٹھا کر کے پانی کے ساتھ گوندھ کے ان کی اینٹیں بنائی جاتی ہیں۔ شروع میں کچی اینٹیں بنتی تھیں، اب بٹھے لگ گئے، اب پکی اینٹیں بننے لگ گئی۔ وہ کچی اینٹ ہو تب بھی مٹی کی ہے اور اگر پکی اینٹ ہو تب بھی مٹی کی ہے۔ تو مکان بنے ہیں اینٹوں سے، لیکن اینٹوں کے پیچھے جو اصل ہے وہ مٹی ہے، یعنی مٹیریل جو ہے اس مٹیریل کو مٹی کہتے ہیں۔ ایسے ہی موٹر سائیکل بنا ہے، موٹر سائیکل کے لیے جو مٹیریل استعمال ہوا ہے اس کو لوہا کہتے ہیں، انگریزی میں آئرن کہتے ہیں، لوہے سے بنا۔ اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ساری لوہے سے بنی۔ یہ لاؤڈ سپیکر چل رہا ہے، ساؤنڈ سسٹم چل رہا ہے، اس میں بھی مٹیریل استعمال ہوا ہے لوہے کا، پلاسٹک کا۔ وہ محفل ہو تب بھی اس میں لوہا پلاسٹک استعمال ہوا ہے، مائک ہو تب بھی اس میں لوہا پلاسٹک استعمال ہوا ہے، تارے ہیں تو تاروں کے اندر بھی لوہا ہے، اوپر پلاسٹک ہے۔ یہ مٹیریل ہے ان چیزوں کے بنانے کا۔ رب تعالیٰ جل شانہ نے ہر چیز جو بنائی ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی مٹیریل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بنایا ہے۔ ساری کائنات جو اس نے بنائی ہے اس میں جو سب سے پہلی اللہ کی مخلوق ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز سے بنایا گیا یا ہم جس کو استعمال کریں بطور لفظ کے مٹیریل کون سا استعمال ہوا تو اللہ نے بیان کیا وہ ہے نور۔ سبحان اللہ۔ حضور جو جس چیز سے معرض وجود میں آئے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کا نام ہے نور۔ اب جو لفظ سمجھنے کے لائق ہے وہ یہ ہے، وہ نور ہیں تو کس کے نور ہیں؟ وہ قرآن نے بیان کر دیا من اللہ، اللہ کے نور ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ جس چیز کے ساتھ اس کا وجود ہے
وہ وجود اللہ تعالیٰ کا جو ہے اس کی جو پرتو ہے یا عکس ہے یا تجلی ہے، اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تخلیق ہوا۔ آپ ہیں، اللہ بھی ہے نور اور مصطفیٰ بھی ہے نور۔ اب دونوں نور ہے تو دونوں میں کے نور میں فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے نور، ایک ہوتا ہے منور۔ منور کہتے ہیں روشن کرنے والے کو، نور کہتے ہیں روشنی کو۔ جو چیز روشن ہو اسے نور کہتے ہیں، اور جو روشن کرنے والی چیز ہو اس کو منور کہتے ہیں۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنا کر بھیجا، اور پھر حضور کے نور سے ساری کائنات کو منور فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ کائنات میں جو روشنی ہے، چمک دمک ہے، خوبصورتی ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور ہے۔ حضور ہیں چمکا دینے والے، اور کائنات ہے چمکنے والی۔ تو اگر نور ہے تو چمک ہے، نور نہیں ہے تو چمک بھی نہیں ہے۔ حضور ہیں نور تو ہیں کس کے؟ اللہ کے۔ تو اصل منبع مرکز وہ ذات خدا ہے۔ اب ذات خدا ہے تو مصطفیٰ بھی ہے، اور اگر ذات خدا نہیں ہے تو پھر مصطفیٰ بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ بڑا اہم اور سمجھنے کے لائق ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں مثال دیتا ہوں کہ یہ جو دھوپ آ رہی ہے یا روشنی آ رہی ہے ہمارے زمین پر، ہمارے گھروں میں، ہماری اس دنیا میں، یہ دھوپ اور روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ سورج سے آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، سورج جو ہے وہ ظاہر ہے، چمک رہا ہے، اس سے ساری کائنات چمک رہی ہے۔ شام کا وقت ہوگا تو یہ چمک، یہ روشنی، یہ غائب ہو جائے گی۔ کیوں غائب ہوگی؟ اس لیے کہ سورج غائب ہو جائے گا۔ سورج غائب ہوگا تو روشنی بھی غائب ہوگی، سورج ہوگا تو روشنی بھی ہوگی۔ ایسے ہی ہے۔ تو یہ روشنی جو ہے یہ اس سورج کا پرتو ہے، عکس ہے، جلوہ ہے، تجلی ہے۔ کوئی اگر کہے کہ جناب سورج تو ہے لیکن روشنی نہیں ہے تو یہ بات مانی جا سکتی۔ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ دن کے وقت بادل آ گئے اور جناب جو ہے وہ دھوپ ختم ہو گئی۔ جتنے مرضی بادل آ جائیں دھوپ ختم ہو جائے گی، روشنی ختم نہیں ہوگی۔ اس سے کچھ نہ کچھ روشنی نکلے گی، محسوس ہوگی کہ ابھی تک سورج ہے، اس لیے یہ روشنی ہے۔ جب سورج چلا جائے گا، بادل نہ بھی ہو تب بھی اندھیرا ہو جائے گا تو پتہ چلے گا اب سورج نہیں ہے۔ سورج ہے تو روشنی ہے، سورج نہیں ہے تو روشنی نہیں ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی کہے جناب سورج ہے لیکن روشنی نہیں ہے، یا کوئی ایسے کہے کہ جناب روشنی تو ہے سورج نہیں ہے۔ تو یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تو ہے لیکن رسول اللہ نہیں ہے، اللہ تو ہے لیکن حضور نہیں ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ علمی دنیا میں تو کوئی بندہ اس پر اعتبار نہیں کرتا، جہالت میں لوگ کر لیتے۔ جاہل بندہ اگر یہ جملہ کہے تو اس پر کوئی ناراضگی نہیں، کوئی غصہ نہیں۔ جس کو علم اللہ نے دیا ہے اور علم حاصل کرنے کے بعد وہ کہے کہ اللہ تو موجود ہے، ہر وقت موجود تھا، ہر وقت موجود ہے، ہر وقت موجود رہے گا، پہلے حضور نہیں تھے، بعد میں پیدا ہوئے، پھر مر گئے، اب نہیں ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، علمی دنیا میں تو نہیں سمجھ آتی۔ اب دیکھیے نا کہ سورج چلا گیا رات کے وقت تو کیا سورج مر گئے، ختم ہو گئے؟ یہ وہ چھپ گئے، صبح کے وقت پھر طلوع ہو۔ ایسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کائنات نہیں تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو تھے لیکن ظاہر نہیں تھے۔ جب حضور ظاہر ہوئے کائنات بھی ظاہر ہو گئی۔
اللہ کریم جل شانہ نے اپنے محبوب کو اپنا نور اس لیے کہا کہ میں ہوں تو میرا محبوب بھی ہے، اور اگر تم مجھے مانتے ہو میرے محبوب کو نہیں مانتے تو پھر جاہل ہو، علم حاصل کرو۔ علم کی کمی ہے اس لیے بندہ یہ کہتا ہے کہ نبی نہیں ہے، چلا گیا ہے، مر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حضور اگر پردے میں تھے تب بھی تھے، حضور ظاہر ہو گئے تب بھی تھے، اب حضور پھر پردے میں چلے گئے ہیں پھر بھی ہیں۔ ایک وقت آئے گا پھر ساری کائنات ظاہر ہوگی، حضور بھی ساروں کے سامنے ظاہر ہوگی۔ بے شک ہمارا تو ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا، بندہ بشر، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، مجوسی ہو، غیر مسلم ہو، تب بھی وہ مرتا نہیں ہے، اس جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے، منتقل ہو جاتا ہے۔ فوت ہونا اس کا نام رکھا گیا، یا موت آ جانا اس کا نام رکھا گیا، اور کچھ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں انتقال ہو گیا، بدل گیا جہان، اس جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہو گیا، فوت ہو گیا، موت آ گئی، وغیرہ وغیرہ ہے۔ اب وہاں پر وہ کیا کر رہا ہے یہ اللہ جانے اور وہ بندہ جانے۔ اگر اس نے کوئی اچھے اعمال کیے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہے، تو وہ وہاں پر انعام حاصل کر رہا، اور اگر اس نے اپنی من مانی کی ہے تو وہاں پر سزا پا رہا، موجود ہے۔ اب اس کا قبر میں چلا جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ ختم ہو گیا ہے، وہ مٹ گیا ہے، وہ فنا ہو گیا، بلکہ قرآن بیان کرتا ہے کہ جب ان کو سزا ملے گی نا کافروں کو، تو کافر اللہ کی جناب میں التجا کریں گے کہ یا اللہ کاش تو ہمیں مٹا دیتا، ختم کر دیتا۔ یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، یا اللہ کاش ہم مٹ گئے ہوتے، ختم ہو گئے ہوتے۔ تو گویا یہ بتا دیا گیا ہے کہ کافروں کی یہ تمنا ہے کہ ہم مٹ جائیں، ختم ہو جائیں تاکہ سزا نہ ملے، لیکن ختم نہیں ہوں گے، نہ ختم کیے جائیں گے، برقرار رہیں گے، سزا پائیں گے۔ تو جب کافر برقرار رہیں گے، سزا پائیں گے، تو جو صاحب ایمان اللہ اور اللہ کے رسول کا ماننے والا ہوگا وہ کہاں مٹے گا؟ بے شک بے شک۔ جب صاحب ایمان نہیں مٹے گا تو اولیاء کرام کیسے ختم ہو جائیں گے؟ جب اولیاء کرام نہیں ختم ہوں گے تو ان سے بڑے درجے والے جو غوث کتب ابدال ہیں وہ کیسے مٹ گئے ہوں گے؟ یا ان سے بڑے درجے والے صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، وہ کب مٹ گئے ہوں گے؟ اور ان سے بڑے انبیاء کرام ہیں، وہ کیسے مٹ گئے ہوں گے؟ اور سب سے بڑی کملی والے آقا کی ذات اقدس ہے، وہ کیسے ختم ہو گئے ہوں گے یا مٹ گئے ہوں گے؟ اس لیے یہ تو جاہل بندہ اگر اس طرح کی گفتگو کرے تو پھر بندہ کہتا ہے بس اس کو چھوڑو، اس کی حال پر۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل کے ساتھ گفتگو کرنی نہیں چاہیے، اس کو سلام کر کے بندہ گزر جائے۔ قرآن کا تو طریقہ کار یہی ہے، کیونکہ جاہل کوئی ایسی بات کر دے گا جو بندے کو تیش دلا دے گی، غصے میں آ جائے گا بندہ، اور ہو سکتا ہے کوئی ایسا جملہ تو بول دے جاہل بندہ کہ وہ خود بھی کفر میں چلا جائے اور سننے والا بھی کافر ہو جائے۔ اس لیے جاہلوں سے بات چیت کرنا، جاہلوں سے مکالمہ کرنا، تکرار کرنا ناجائز ہے۔ ماشاءاللہ قاری محمد سرور صاحب جلوہ گر ہوئے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ہمارے قریب آ جائیں، محبوب قریب بیٹھے ہوں تو ذرا محبت بڑھتی ہے۔ اللہ کریم ہمارے علماء کا، قراء کا، حفاظ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے۔ انہی کے دم قدم سے بارے ہیں، انہی کے صدقے پھر آگے قراء، حفاظ اور علماء دنیا میں آ رہے ہیں جو دین کی حفاظت کے لیے میدانوں میں ہیں۔ اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے، علماء کا، قراء کا، استادوں کا۔ میں جو بات کر رہا ہوں وہ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے، نہایت مختصر چونکہ وقت کی قلت ہے۔ اللہ فرماتا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کا نور۔ یہ کائنات کا اصول ہے، اللہ نے جب چاہا تھا کائنات کو ظاہر کرنا، منور کرنا، تو یہ چاند اور سورج اور ستارے بنائے۔ اب یہ قیامت تک رہیں گے، ان میں اندر تبدیلی آتی رہے گی۔ چاند جو ہے وہ کبھی گھٹتا ہے، کبھی بڑھتا ہے، لیکن سورج گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، وہ نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، یہ تبدیلی ہے۔ ایسے ستارے غروب ہوتے ہیں پھر نکل آتے ہیں،
تو یہ پتہ چلا کہ ان کا چلا جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ مٹ گئے ہیں یا ختم ہو گئے ہیں. تو جن کے صدقے یہ چمک رہے ہیں وہ چمک والا نبی کیسے ختم ہو گیا؟ اللہ اکبر. ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ چاند اور سورج اور ستارے جو چمک ہے نا، ان کے اندر روشنی ہے، جو چمک رہے ہیں یہ مصطفیٰ کے نور کی برکت سے چمک رہے ہیں. بلکہ ایک محبت والے نے یہ جملہ لکھا، امام احمد رضا نے بھی اس پر بحث کی ہے، بڑی کمال کی. ہم اس طرف نہیں جائیں گے، دور نکل جائیں گے. کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروائی گئی نا، تو آقا کی معراج سے قبل سورج، چاند اور ستارے جو ہیں نا وہ آپس میں بحث مباحثہ کرتے ہیں. ستارے بھی آپس میں مقابلہ کرتے. وہ کہتا تھا میں زیادہ چمکدار ہوں، دوسرا کہتا میں زیادہ چمکدار ہوں. زحل کہتا تھا میرے اندر چمک زیادہ ہے، مریخ کہتا تھا نہیں میرے اندر زیادہ ہے، مشتری کہتا تھا میرے اندر زیادہ ہے. یہ سورج بھی ایک ستارہ ہے، یہ کہتا تھا میری چمک زیادہ ہے، چاند کہتا تھا میری زیادہ ہے. آپس میں بحث مباحثے میں تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے بحث کو ختم نہیں کیا. ان کی بحث کو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بلایا، فرمایا میرے محبوب ان کے پاس سے ہو کر گزرنا. سبحان اللہ. اور جب حضور وہاں سے گزرے تو ان کی بحث ختم ہو گئی. وہ جھگڑے جو تھے ان کے آپس کے، دور تکرار جو تھا وہ ختم ہو گیا. چپ کر گئے، چاند بھی، ستارے بھی اور سورج بھی خاموش. پوچھنے والوں نے پوچھا آپ کرو نا بات، کون زیادہ حسین ہے؟ سورج تو بول، چاند تو بول، ستاروں تم بولو، کون زیادہ حسین ہے؟ انہوں نے کہا اب تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا. اب جو سب سے زیادہ حسین ہے اس کو دیکھ لیا ہے، تو اب ہماری چمک دمک کا جو معاملہ ہے وہ ہم نے یہاں بحث کرنا مناسب ہی نہیں سمجھا. اور عاشق نے اس کی ترجمانی کی ہے. کہتے ہیں سارے جلوے ہیں آقا کے انوار کے، سارے جلوے ہیں آقا کے انوار کے، چاند سورج کھلونے ہیں سرکار کے. جس طرف میرے آقا کا اشارہ ہوا، چاند جھک کر ان کے حضور آ گیا. جس طرف میرے آقا کا اشارہ ہوا، چاند جھک کر ان کے حضور آ گیا. قد جاءکم من اللہ نور. سبحان اللہ. اللہ کا نور آ گیا تمہارے پاس. اور اگلی بات بھی یہاں کر لوں کہیں رہ نہ جائے. اس کے بعد جو لفظ ارشاد فرمایا وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور کتاب مبین. ایک نور مبین کا ذکر ہے، کتاب مبین کا ذکر ہے. تمام مفسرین نے تفسیر جلالین دیکھیں، ساوی دیکھیں، معالم التنزیل دیکھیں، تفسیر کبیر دیکھیں، چھوٹی سے لے کر بڑی تک ہر تفسیر کو آپ نکال کے دیکھیں نا، تو انہوں نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ نور سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور کتاب سے قرآن مجید. سبحان اللہ. اچھا یہ جملہ بھی میں یہاں کہہ دوں سمجھانے کے لیے، اللہ نے یہ طریقہ نہیں اپنایا کہ کہا ہو کہ میرا نور تمہارے پاس آ گیا ہے اور کتاب مبین آ گئی. اللہ نے یہ بیان کیا، یہ نہیں کہا کہ تمہارے پاس کتاب مبین اور نور آ گیا ہے. اگر یہ بات بھی کرتے تو غلط تو نہیں تھی. یعنی کتاب کا اور حضور کا ذکر کرنا، تو اللہ یہ کہہ دیتا کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب اور اللہ کا نور آ گیا. کتاب کا ذکر پہلے کرتا، محبوب کا ذکر بعد میں کرتا تو حرج تو کوئی نہیں تھا. لیکن اس نے حضور کا ذکر پہلے کر کے نور کی صورت میں اور روشن کتاب کا ذکر بعد میں کر کے مسئلہ سمجھا دیا. اتنی دیر تک کوئی پڑھنے والا پڑھ ہی نہیں سکتا جب تک روشنی نہ ہو. اندھیرے میں تو کتاب نہیں پڑھی جاتی. کوئی اندھیرے میں پڑھ لیتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا. چاہے جتنی اس کی موٹی آنکھیں ہوں اور جتنی اس کے اندر جوانی ہو اور جتنی اس کے اندر روشنی ہو آنکھوں کے، اندھیرے میں وہ لفظ پڑھے نہیں جاتے جو لکھے ہوئے ہیں. جب اندھیرے میں کتاب پڑھی نہیں جا سکتی تو کتاب کا ذکر پہلے کیوں کرتا؟ فرمایا پہلے میں نے نور بھیجا ہے، نور کی روشنی میں کتاب پڑھنے کے لیے تمہیں دی ہے کہ اگر کتاب پڑھنی ہے تو اس نور کی روشنی میں پڑھو. سبحان اللہ. اور جو نبی کے نور کو مانے ہی نہ، وہ تو اندھیرے میں.
بے شک تو کتاب اس کو کیسے آئے گی؟ کتاب کی سمجھ کیسے آئے گی؟ کتاب کے مسئلے کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ کتاب اسی کو سمجھ آئے گی، قرآن اسی کے عقل میں اور دل میں اور دماغ میں اور زبان پہ جاری ہوگا جو مصطفیٰ کو نور مانے گا۔ جو میرے نبی کو نور نہیں مانے گا، نہ قرآن سے وہ استفادہ کر سکتا ہے، نہ قرآن اسے فائدہ دیتا ہے۔ بے شک قرآن فائدہ تب دیتا ہے جب نبی کو نور مانے۔ تو سرکار ہے نور، نور ہے اللہ کے، تو اللہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، تو اللہ کا نور بھی ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہے۔ بے شک اس لیے احمد رضا بریلوی کی بات اچھی لگتی جو کہتا ہے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے خود سراپا نور تھے، یہ تھا کھلونا نور کا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور۔ اب میں جو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ یہ سامنے کیا چیز ہے؟ سپیکر ہے، یہ کیا ہے؟ مائک ہے، یہ جہاں تاریں لگی ہوئی ہیں یہ کیا ہے؟ ایمپلیفائر۔ یہ نام ہے نا مختلف، مائک ہے، سپیکر ہے، ایمپلیفائر ہے، سٹینڈ ہے، یہ نام ہے، لیکن یہ چیز جو ہے یہ اس کی اصل میں اس کے پیچھے کیا ہے؟ نام ان کا مختلف ہے لیکن اگر پیچھے دیکھیں تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے لوہا۔ پیچھے کیا ہے؟ لوہا ہے اس کے اندر، کہیں کہیں پلاسٹک استعمال کر کے اس کو مکمل کیا گیا ہے۔ تو اب کوئی اس کو لوہا کہتا نہیں ہے، اس کو کوئی لوہا کہتا نہیں ہے، اس ایمپلیفائر کو کوئی لوہا نہیں کہتا، سارے نام بدل گئے۔ اب حضور دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو سارے کہتے ہیں بشر ہیں بشر ہیں بشر ہیں بشر ہیں، لیکن جو پیچھے حقیقت ہے وہ نہیں دیکھتے۔ تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تخلیق ہے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حقیقت ہے یا حضور کی جو اصل ہے وہ بشر ہے؟ بڑا ضروری مسئلہ ہے، آپ نے پہلے بھی ہزاروں بار سنا ہوا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے مزید یہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ قرآن میں کہیں اللہ کریم نے حضور کو بشر نہیں کہا، اللہ نے قرآن میں کہیں حضور کو بشر
نہیں کہا. ایک تو مسئلہ یہ ہے اللہ نے اپنے محبوب کو کہا آپ کہیں کہ میں بشر ہوں. اللہ نے نہیں کہا میرا نبی بشر ہے، پر میں محبوب آپ ہے. ایک تو یہ مسئلہ ضروری ہے. اللہ نے نہیں کہا کیونکہ اس لیے کہ حضور بشر ہے ہی نہیں، تو اللہ بشر کہتا ہی نہیں. نبی کو کہتا تم کہو بشر. ایک تو مسئلہ یہ سمجھنا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حضور نے جو کہا نا وہ یہ نہیں کہا کہ میں بشر ہوں، بلکہ کہا میں مثل بشر ہوں. انما انا بشر مثلکم. قرآن کا ایک جملہ بیان کرنا دوسرے کو چھوڑ دینا یہ تو کوئی علم نہیں ہے نا. قرآن کے ہر حرف پہ ہر لفظ پہ بحث ضروری ہے نا، تب بھی مسئلہ ذہن نشین ہوگا اور صحیح مسئلہ سامنے آئے گا. تو قرآن نے بشر نہیں کہا، مثلکم کہا ہے. حضور علیہ السلام نے جو بیان کیا ہے اللہ کے حکم سے، وہ الفاظ جو قرآن میں ہیں وہ ہے قل انما انا بشر مثلکم. اے محبوب آپ بتا دیں کہ میں بشر کی مثل ہوں، بشر کی مثل ہوں. اب قرآن پاک میں وہ بھی موجود ہے کہ جو حقیقت میں نور تھا، حقیقت میں نور ہے، حقیقت میں نور ہی رہے گا. اس نے کہا تھا میں بشر ہوں. قرآن نے بھی اس کو بشر کہا ہے. وہ ہے حضرت سیدنا جبرائیل امین. کسی کو شک ہے کہ جبرائیل جو ہیں وہ بشر ہیں کہ نہیں ہیں؟ جبریل بشر تو نہیں ہے، وہ تو نور ہے، نوری فرشتے ہیں. تو قرآن میں ہے کہ سیدہ مریم فرماتی ہیں جب میں کمرے میں بند تھی تاکہ کوئی مجھے عبادت کرنے میں ڈسٹرب نہ کرے، تو مجھے محسوس ہوا کہ کمرے میں میرے علاوہ بھی کوئی ہے. کمرہ بند ہے لیکن کوئی ہے. مجھے اس کے چلنے کی یا اس کی چیز پکڑنے اور رکھنے کی آہٹ محسوس ہوتی ہے کہ کوئی ہے. تو میں نے اچھی طرح کھنگال کے غور سے دیکھا تو مجھے نظر کوئی نہیں آیا. تو مجھے یقین تو تھا کہ کوئی ہے. نظر نہیں آ رہا تو کوئی آنکھوں میں کوئی مسئلہ ہے. تو اب جو نظر نہیں آ رہا اس کو انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ تم جو بھی ہو نظر تو آؤ، چھپے کہاں کھڑے ہو. آپ فرماتی جب میں نے کہا تو سامنے میرے ایک گبرو جوان سامنے نمودار ہوا. قرآن اس کو بیان کرتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. سورہ مریم ہے 16واں پارہ ہے. فَتَمَثَّلَ لَهَا، پس وہ مثل تھا، پس وہ مثل تھا، بشرن بشر کی، سویہ ہو بہو بشر ورگا سی. پنجابی میں کہتے ہیں ہو بہو بشر ورگا سی، بشر رنگا سی، بشر جیسا سی. مسئلہ ایسا کی بنے ابھی بشر نہیں سی، بشر ورگا سی. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بشر تو نہیں تھا نا، بشر جیسا تھا. تو قرآن اس کو کہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا کہ وہ بشر جیسا تھا، بشر کی مثل تھا، بشر نہیں تھا، بشر جیسا تھا. یہی لفظ قرآن میں حضور نے اپنے بارے میں کہے انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے پاس جو آیا ہوں بشر کی مثل بن کے آیا ہوں. تو جو مثل ہو، مثال ہو، وہ حقیقت تو نہیں ہوتی کہ ہوتی ہے. اس کی سمجھانے کے لیے جو عرف عام میں مثال دی جاتی وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے بیٹے کی یا کوئی بندہ اپنے علاقے کی کسی طاقتور شخصیت سے مرغوب ہو. مثلا جارا پلوان ہے، رستم ہے، جن کے نام بڑے مشہور ہیں پوری دنیا میں اور بالخصوص پاکستان میں. تو کوئی بندہ کہے جناب وہ کون ہے، تو کیوں ان کی باتیں کر رہے ہو، تمہارا وہ کیا لگتا ہے؟ کہتا ہے یار وہ ساڈا شیر ہے. ایسے ہی کہتے ہیں. بیٹے کی مثال دیتے میرا پتر شیر ہے. بھائی شیر کی تو کئی اور سی مثالیں ہیں کہ وہ شیر پیشاب پخانہ کرے تو استنجا نہیں کرتا. تو جو جس کو آپ شیر کہہ رہے ہیں وہ بھی استنجا نہیں کرتا. شیر منہ نہیں دھوتا تو وہ بھی نہیں دھوتا. شیر تو اکثر ننگا رہتا ہے، کپڑے نہیں پہنتا تو وہ بھی ننگا ہی رہتا ہے. جی شیر کے تو بڑے بڑے ناخن ہوتے ہیں اور بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں جیسے وہ چیر پھاڑ دیتا ہے. تو آپ کا بھی جس کے بارے میں یہ جملہ کہہ رہے کہ وہ شیر ہے تو شیر وہ بھی ایسے کرتا ہے؟ نہیں جی نہیں جی نہیں، وہ جی ایسے نہیں ہے، ننگا نہیں رہتا جی، وہ استنجا کرتا ہے جی، منہ ہاتھ دھوتا ہے، غسل کرتا ہے جی، کپڑے پہنتا ہے جی. پھر تم کیوں سے شیر کہہ رہا؟ شیر میں تو یہ صفتیں نہیں ہیں. نہیں جی نہیں، اودے وچ طاقت نہیں ہے جنی شیر وچ ہوندی. ایسے ہی ہے. یعنی اس کی ایک چیز جو ہے اس سے وہ مثال دے رہا ہے
کہ وہ شیر جیسا طاقتور ہے، شیر نہیں ہے، شیر جیسا طاقتور ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو قرآن نے بیان کیا ہے، وہ قرآن کہتا ہے انما انا بشر مثلکم، محبوب فرما دو ان کو کہ میں دنیا میں جو آیا ہوں جیسے تم انسان بن کے آئے ہو، بشر بن کے آئے ہو، میں بشر کی مثل بن کے آیا ہوں، بشر کی مثل بن کے آیا ہوں۔ تو جب بشر کی مثل بن کے آئے ہیں تو پھر پوچھے کہ ہیں کیا؟ وہ جو بشر کی مثل بن کے آیا تھا، بشر جیسا ہو بہو، وہ کہتا میں تو نور ہوں۔ بخاری شریف میں بھی حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا صحابہ کرام کے جھرمٹ میں، حضور کے صحابہ حضور کے پاس ایسے بیٹھے ہیں جیسے سورج کے گرد ستارے، اور سرکار صحابہ میں یوں چمک رہے ہیں جیسے ستاروں میں چاند اور سورج چمکتا ہے۔ اس لیے اشاقان مصطفیٰ نے ان کی قسمت میں ناز کرتے ہوئے ان کی شان بیان کی ہے، کہتے صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ میرے قبلی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان جلوہ گر ہیں۔ ایک بندہ آیا جس کے سفید کپڑے ہیں، سیاہ بال ہیں، بالکل تندرست و توانا نوجوان خوبصورت، یوں لگتا ہے بالکل چمکدار، تیار ہو کے نہا دھو کے یہیں سے تیار ہو کے نکلا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اس کو غور سے دیکھا لیکن میری سمجھ میں نہ آیا، یوں لگتا تھا یہ بندہ مکے کا ہے ہی نہیں، بلکہ یوں لگتا تھا یہ پورے عرب کا ہی نہیں ہے، عرب سے باہر کا ہے۔ لیکن اس کے کپڑے بتاتے تھے، اس کی صفائی بتاتی تھی، اس کی خوبصورتی، اس کی چمک دمک بتاتی تھی کہ یہ بندہ بالکل صاف ستھرا اور تیار ہے، کوئی باہر سے آنے والا ایسا نہیں ہو سکتا۔ باہر سے آنے والے پر گرد و غبار ہوتا ہے، میل کچیل ہوتی ہے، مٹی لگی ہوتی ہے کپڑوں پر، کروٹیں سلوٹیں پڑی ہوتی ہیں کپڑوں پر، کپڑے بھی میلے ہوتے ہیں، جسم بھی میلا ہوتا ہے، لیکن اس بندے میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ لیکن لگتا نہیں تھا کہ یہ مکے کا یا پورے عرب کا کہیں باہر سے آیا ہے۔ وہ آ کے حضور کے سامنے دوزانوں بیٹھ گیا، گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے بیٹھ گیا اور سرکار سے سوال کرنے لگا مل اسلام، اسلام کنوں کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ اسلام۔ کہتا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ پھر کہتا مل ایمان، ایمان کسے کہتا؟ حضور نے فرمایا اللہ کو ماننا، اللہ کے سارے نبیوں کو ماننا، اللہ کے سارے رسولوں کو ماننا، اللہ کے سارے فرشتوں کو ماننا، اچھی اور بری تقدیر کو ماننا، مرنے کے بعد پھر دوبارہ جی اٹھنے کو ماننا۔ یہ جو ایمان کی صفات ہے نا، ایمان مفصل میں لکھی ہوئی ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ حضور نے یہ بیان کیا، اس نے کہا صدقتا، آپ سچ کہہ۔ تیسرا سوال اس نے کیا مل احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا احسان کا مطلب سیدھے سادے لفظوں میں یوں ہے کہ تو اللہ کی بندگی جب کرنے لگے، نماز پڑھنے لگے تو یوں سمجھ کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر تیرے اندر اتنی ہمت نہیں تو یہ تو مان کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا۔ سبحان اللہ، یہ احسان ہے، حضور نے بیان کیا۔ سوال کرنے والے نے پوچھا احسان کسے کہتے؟ حضور نے فرمایا احسان کی پہلی ڈیفینیشن یہ ہے، پہلا تعارف یہ ہے کہ احسان وہ ہوتا ہے کہ بندہ بندگی کرتے وقت یہ سوچے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر اس میں دیکھنے کی ہمت نہیں اور اتنا پکا نہیں ہے وہ، تو پھر یہ تو یقین رکھے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا صدقت، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے چوتھا سوال کیا قیامت کے بارے میں کہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا جتنا سوال کرنے والے کو پتہ ہے اتنا ہی جواب دینے والے کو پتہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میں یہاں یہ جملہ کہہ دیں تو حرج کوئی نہیں ہے، حضور نے یہ نہیں کہا نہ تینوں پتہ ہے نہ مینوں پتہ ہے۔ یہ اگر حدیث میں الفاظ ہو تو مجھے بتا دیں۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جتنا سوال کرنے والے کو پتہ ہے اتنا ہی جواب دینے والے کو پتہ ہے، کیونکہ قرآن میں بھی یہ مسئلہ ہے اور ویسے بھی اللہ کا فرمان ہے کہ قیامت اچانک آئے گی، اس کے بارے میں ہم نے کسی کو آگاہ نہیں کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے کہا محبوب یہ میرا معاملہ ہے، اس کو راز میں ہی رہنے دینا، میرا ایمان اور عقیدہ حضور جانتے تھے قیامت کب آنی،
اور اگر نہ جانتے ہوتے تو صحابہ یہ سوال ہی نہ کرتے اور حضرت جبریل بھی یہ سوال نہ کرتے. اور اگر یہ حضور کے علم میں نہیں تھا, حضور جانتے نہیں تھے, تو سوال کرنا بالکل بے تکا ہوتا ہے, فضول ہوتا ہے. جس بندے کو پتہ ہی نہ ہو, آپ مجھ سے پوچھیں کہ جناب یہ جو ہوتا ہے بندہ بیمار ہو جائے, ٹائیفائیڈ ہو جائے, تو اسے کون سی دوا لینی چاہیے؟ تو میں اسے کہوں گا بے وقوف, میں عالم دین ہوں, میں مولوی ہوں, میں قرآن پاک پڑھا ہوا ہوں, میں نے کتابیں پڑھی ہیں, مجھ سے سوال کرنا تو اس دین کے بارے میں کرو. یہ دوائی کے بارے میں سوال کرنا تو کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ. ایسے ہے کہ نہیں؟ اور اگر میں جواب دینا شروع کر دوں اور آپ کہیں جی میرے مولوی صاحب نے دوائی دسی سی, میں کہیں جو ہی لواں گا, ڈاکٹر کہے تیرے واسطے نقصان دے, تو پھر سیانا کون ہویا؟ یہ جملہ بھی میں کہہ دوں, ناراضگی نہ کرنا, کہ جو علماء ہیں ان سے جو ہے وہ آپ نے کبھی ایسا نہیں سنا ہوگا. جو غیر عالم ہے وہ کہتے ہیں دین ساڈے تو گنا کون جاندا ہے, سانو دین دا نہیں پتا. تو بھائی اگر آپ کو دین کا پتا ہے تو آپ دیندار بن کے دکھائیں نا. مجھے رات بھی ایک سید صاحب ہیں, ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں, انہوں نے یہ بات سنائی اور انہوں نے بندے کا نام لے کر بات سنائی. باول نگر شہر کی بات ہے, مولانا اسوار صاحب سے, مولانا اسوار صاحب, ان کا نام نہیں, میں نے نہیں وہ دیکھے, میرا خیال ہے یہاں آنے سے پہلے ہی وہ کہیں فوت ہو گئے. میں نے کہا جی مجھے اسوار صاحب کا نہیں. انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا, وہ ہمارے ساتھ پڑھتے رہے, فلاں مسجد میں امام تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے بات کی کہ جناب وہ جو بندہ تھا نا, ایک بڑا بابا بڈھا, وہ مولوی صاحب کے پاس آتا, ایسی ایسی باتیں کرتا. پھر کسی دن ایسے ہی اس نے کہا تسی تو ویلے ہی ہوندے ہو, اور تو تانوں کام ہی کوئی نہیں, تے نماز پڑھا دے تو سمجھو اسی بڑا بڑا کام کر لیا. وہ مولوی صاحب بڑے شریف بندے تھے, انہوں نے کبھی بحث مباحثہ نہیں کیا تھا. ایک دن مولوی صاحب نے کہا بھی اس کا طبیعت اس کی ٹھیک کریں. اس نے کہا یار لگتا ہے میری آج طبیعت ٹھیک نہیں, آج جماعت تو نہیں کروا دینا. داڑھی والا تھا اور وہ زندگی ساری مطلب جب سے اسے ہوش آئی تھی وہ نماز باقاعدگی سے پڑھتا تھا, باہر جماعت پڑھتا تھا. مولوی صاحب نے کہا یار جماعت آج نہیں کرا دینا. انہوں نے جماعت میں کرا دیا گا, یہ کوئی اوکھا کام ہے, مینوں آندی ہے. انہاں نے چل لگے کھلو, پیچھے مولوی صاحب تکبیر شروع کر دی تھی, انہیں اللہ اکبر زور نال شروع کر کے جلے ہاتھ بننے. سارے نمازی جو پیچھے تھے کھڑے وہ پریشان ہو گئے, اور پیچھے جو بندے تھے وہ پریشان ہو گئے. ساڈا مولوی تے ایڈی زور نال اللہ اکبر نہیں کہتا. ایک کوئی نواں مولوی آیا, وہ نہ نکل کے میں کو یہ تو بابا فلانا ہے, مجھے اب نام یاد نہیں. انہوں نے نام بھی بتایا تھا شاہ صاحب کہ فلانا بابا, مجھے اس کا نام اب یاد نہیں ہے, رات کی بات. وہ تو فلانا بابا, انہوں نے چھڈو پڑھے تھے مگر نماز ہی نہیں پڑھنے. کئی بندے جو تھے وہ نماز پڑھنے سے ہٹ گئے, پیچھے ہو گئے. انہوں نے کہا انہوں پتہ نہیں وضو دیاں سنتا بھی آدیاں کہ نہیں, نماز بھی مطلب جتنے واجبات نے فرائض نے انہوں نے پتہ بھی ہے کہ نہیں, یہ مگر نماز کرے ہو. اللہ دی آم پوچھو ہے تمہیں پتہ نہیں سی بھی جاہل بندہ تسی مگر نماز پڑھی ہے, ہوئی کہ نہیں ہوئی. کئی رک گئے, کئی نے پیچھے اللہ اکبر کہہ دیا. 1 منٹ گزر گیا, 2 گزر گئے, 3 گزر گئے, 4 گزر گئے, 5 گزر گئے. شام کی نماز تھی, وہ کھڑا چپ کر کے. وہ پیچھے مولوی صاحب بھی پریشان ہوئے کہ اب علام شریف پڑھنا ہے, پھر اس کے بعد سورت پڑھنی ہے, اونچی آواز سے پڑھنی ہے, پھر رکوع کرنا ہے, تو یہ تو چپ کر کے کھڑا ہے. اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہاں ہو سکتا ہے یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ عصر اور مغرب کی, عصر اور ظہر کی نماز ہے, اس میں نہیں پڑھا جاتا تو اس میں بھی نہیں پڑھتے. یہ کہیں بھول تو نہیں گیا. اب سارے شش و پانچ میں پڑے ہوئے تھے, ایک پیچھے کوئی بچہ کھڑا تھا, وہ ہنس پڑا, نماز کے اندر ہنس پڑا کہ بابے نو نماز کا پتہ ہی کوئی نہیں, بھی تھے اونچی آواز نال عالم شریف پڑھنی. وہ ہنسا تو شیطان تو پھر یہ انتظار کر رہا ہوتا ہے, اس نے دوسرے کو ایسے کہہ دیا تو وہ بھی ہنس پڑا, تیسرا ہنس پڑا, حتیٰ کہ آدھی سے زیادہ جو پیچھے نمازی تھے وہ ہنسنا شروع ہو گئے. نماز تو ختم ہوگی. جب بندہ اونچی آواز سے نماز کے اندر ہنس دے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے. تو نماز تو ٹوٹ گئی. تو مولوی صاحب نے اپنا سلام پھیرنے کے بعد کہا بھائی نماز تو اب ٹوٹ گئی ہے, ختم ہو گئی, آپ ہنسے ہیں سارے تو سب کو, تو نماز ختم ہوگی, دوبارہ وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھیں گے. لیکن مولوی صاحب نے سیریس ہو کے پوچھا, بابا جی آپ کو کیا پتہ نہیں ہے مغرب کی نماز میں الحمد شریف اور سورج اونچی آواز سے پڑھی جاتی؟ اس نے کہا پتہ ہے. تو پھر پڑھی کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا سچی دسو مولوی صاحب, بڑا اوکھا کام جی, کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے اللہ اکبر تو بڑے دھڑلے سے کر لی, اس کے بعد میری تو ٹانگیں کانپنے لگ گئی کہ آگے کون سی صورت پڑھوں گا, اس میں کیا کیا لفظ ہوں گے, کہیں میں بھول نہ جاؤں, بےزتی نہ ہو جائے. میں اس شش و پنج میں اور اس پریشانی میں کھڑا, مجھے میری ٹانگیں کانپنے, میرا دل کانپنے, پورا جسم کانپنے لگ گیا, مجھ سے پڑھا ہی نہیں گیا. مولوی صاحب نے کہا پھر روزانہ ایسے نہ کہا کرو بھی تسی ویل لئیو کیڑا ایڈا کام کر دو, یہ سب سے مشکل کام ہے. اور میں ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں, ہل چلانا اتنا مشکل نہیں, بیج ڈالنا فصل کا اتنا مشکل نہیں, دکانداری کرنا اتنا مشکل نہیں, دفتر میں بیٹھ کے قلم سے کوئی چیز لکھنا اتنا مشکل, ہاں مشکل ہے لیکن اتنا نہیں جتنا مصلی پر کھڑا ہو کے مصطفیٰ کی نیابت کرنا مشکل ہے.
آج ہمارا تو حال یہی ہے کہ ہم تو مولوی کو ویسے ہی سمجھتے ہیں ٹرخلو، بیکار، فضول، کوئی ایڈا کام میں جڑا مولوی کر رہے ہیں. رب کی عزت کی قسم ہے جو ذمہ داری علماء پر ڈالی گئی ہے یہ کسی اور غیر عالم پہ ڈال دی جائے تو وہ ایک نماز بھی نہ پڑھا سکے. اتنا مشکل کام ہے. میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو ہے وہ اتنا بلند ہے، اتنا عرفہ، اتنا اعلیٰ ہے کہ حضور علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو قرآن اس پر نازل بھی نہ ہو سکتا. کیونکہ قرآن میں رب نے خود فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ بھی جل جاتے، راکھ ہو جاتے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے، کانپنے لگ جاتے. تو قرآن نازل ہوا میرے مصطفیٰ پر. پھر مصطفیٰ کریم آقا نے بتایا کہ میرا نائب وہی ہوگا جو قرآن کا علم حاصل کرے گا. حضور علیہ السلام کا علم حاصل کرنے کے لیے، حضور پر نازل ہوئے قرآن کو حاصل کرنے کے لیے اتنا وقت چاہیے اور اتنا ٹائم چاہیے. بندہ پی ایچ ڈی کر لے تھوڑا ٹائم لگتا ہے، عالم دین اور مفتی بننے کے لیے زیادہ وقت لگتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عظمت اور شان بیان کرنے کے لیے جملہ فرما رہے ہیں کہ جنہ کا سوال کرن والے نو پتہ ہے نا انہا ہی جواب دین والے نو. جو بات میں کر رہا ہوں وہ سمجھانے کے لیے یہ کچھ باتیں آ گئی تھی. تو اس نے آگے سے نہیں کہا میں نو بھی کوئی نہیں پتا، تیرا مطلب ہے تو بھی کوئی نہیں پتا. وہ چپ کر گیا، سوال کرنے والا چپ کر گیا اور پھر اٹھ کے چلا گیا. حضور علیہ السلام نے پوچھا میرے صحابہ جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ حضرت عمر کہنے لگے جی میں نے بڑا غور کیا، سر سے پاؤں تک اس کو غور سے دیکھا، لیکن یہ تو مجھے لگتا ہے مکے کا تو کیا پورے عرب کا بندہ نہیں ہے، لیکن اس کے جو انداز ہے خوبصورت ہے، کپڑے صاف ہے، جسم صاف ہے، یوں جیسے نہا دھو کے تیار ہو کے آیا، یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے ساتھ والے کمرے سے نکل کے تیار ہو کے آیا. میری سمجھ میں نہیں آیا. حضور نے فرمایا یہ کوئی انسان یا بندہ یا بشر نہیں تھا، یہ جبرائیل امین تھا، انسانی صورت میں آیا تھا اور میرے پاس بیٹھ کے سوال کر رہا تھا تمہاری موجودگی میں تاکہ تمہیں مسئلہ سمجھا دیا جائے کہ نبی کے سامنے بیٹھنا کیسے ہے اور سوال کیسے کرنا. سبحان اللہ. یہ جبرائیل امین تھا. اب حضرت عمر کہتے میں نے اس کے کپڑے دیکھے، میں نے اس کے سر کے داڑھی کے بال دیکھے، سیاہ کالے تھے، میں نے کپڑے دیکھے بالکل صاف کلین سفید چٹے، سر سے پاؤں تک پورا وجود نظر آ رہا ہے. لیکن کوئی بندہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ یہ بشر تھا یا بشر ہے؟ ہاں جب نور کسی بشر کے پاس آتا ہے تو وہ بشر کی صورت میں آتا ہے تو نور بشر دیکھ سکتا ہے، بشر اس کی بات سن سکتا ہے، بشر بات سمجھ سکتا ہے. اگر نور بن کے آئے نہ کسی کو نظر آئے، نہ اس کا کلام کوئی سن سکے، نہ بات سمجھ میں آئے. وہ حضور ہے اللہ کے نور. قد جاءکم من اللہ نور، حضور ہے اللہ کے نور. لیکن اللہ نے فرمایا میرے حبیب میں نے جن کی طرف تمہیں بھیجا وہ ہے انسان، بندے، بشر. تو وہ آپ کو دیکھ ہی نہیں سکیں گے، وہ آپ کی بات سن نہیں سکیں گے، وہ میری بات جو میں تیرے ذریعے وہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی. تو میرے حبیب آپ کو ان جیسا بن کے جانا ہوگا. اس لیے محبوب میں آپ کو بشر بنا کر بھیج رہا ہوں. آپ بشر نہیں ہیں، بشر کی مثل ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ حضرت جبریل بھی بشر کی مثل تھے، بشر کی مثل بن کے آئے، حقیقت میں بشر نہیں تھے. اور حضور علیہ السلام کی شان تو یہ ہے جو حضور نے خود بیان کی. ابو بکر صدیق ساتھ جا رہے ہیں، حضور ان سے فرما رہے ہیں ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. اب بتائیے جو یار غار ہے، زندگی ساری جس نے بچپن سے لے کر آخری عمر تک حضور کے ساتھ رہا سائے کی طرح، کبھی ایک دن بھی حضور سے جدا نہیں ہوا، اس کو حضور کہہ رہے ہیں میری حقیقت کو تو بھی نہیں جانتا، میری حقیقت کو دنیا کی کوئی کائنات کی کوئی چیز نہیں جانتی، میری حقیقت جانتا ہے تو صرف میرا رب جانتا، میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. سبحان اللہ. اس لیے جو اولیاء اللہ کا عقیدہ ہے نا وہ سچا ہے. مولویوں کا آپس میں اختلاف ہے، لڑائی ہے عقیدوں میں، مسئلوں میں. کچھ کہتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے آج جو ہے وہ کانوں تک لگانے، دوسرے کہتے ہیں نہیں یہاں تک اٹھانے، کندھوں تک. ایک مولوی صاحب کہتے ہیں جناب ہاتھ جو ہے وہ ناف کے نیچے باندھنے، دوسرے مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں ناف کے اوپر باندھنے.
اور تیسرے کہتے نہیں نہیں سینے پر باندھنے، اور چوتھی پارٹی کہتی باندھنے نہیں، ہاتھ بالکل چھوڑ کے نماز پڑھنی۔ یہ آپ نے سنی ہوئی باتیں، میں اختلافی بات نہیں سنا رہا، مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ تو میں مسئلہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ مولویوں میں اختلاف ہے، قیامت تک رہے گا۔ اختلاف اگر نہیں ہے تو وہ اولیاء اللہ میں اختلاف نہیں۔ جتنے بھی اللہ کے ولی آئے ہیں نا، حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے صدقے سے اور ان کے قدموں کے فیض سے قیامت تک آ رہے ہیں، آتے رہیں گے۔ یہ اللہ کے جو ولی ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ ان کے عقیدے میں، نہ ان کے مسلک میں، نہ ان کے جو ہے وہ مسائل میں کوئی اختلاف نہیں، سارے اللہ کے ولی ایک ہی پیج پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اختلاف سے بچنا چاہتے ہیں نا تو اولیاء اللہ کے پیچھے چلیں۔ اولیاء اللہ میں تمام مسالک کے نزدیک حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی اللہ کے ولی تھے، ولی ہیں۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ اللہ کے ولی تھے، ولی ہیں۔ حضرت پیر سیال اللہ کے ولی تھے، اللہ کے ولی ہیں۔ یہ وہ اللہ کے ولی ہیں جن پر کسی کو اعتراض نہیں۔ تمام مکاتب فکر کے لوگ کہتے ہیں یہ بالکل ٹھیک تھے، صحیح تھے، ہدایت پر تھے، اور جو ان کے قریب جاتا تھا ان کو بھی ہدایت عطا فرماتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ولیوں کے پیچھے چلیں۔ تمام اولیاء اللہ یہ بتاتے ہیں کہ حضور کی حقیقت جو ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ ان میں سے ایک بندے کا نام ہے خواجہ غلام فرید، کوٹ مٹھن شریف والی سرکار۔ وہ فرماتے ہیں حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھاں چپ دی جاہے الا کوئی نہیں سکتا۔ دوسرے مقام پر آپ نے فرمایا اتھاں خود ابد سڈ ویندے، اتھاں حق نال مل ویندے، دماغی کو چکر دیندے ہے، الٹی چال کیا پوچھ دے۔ مسئلہ سمجھ سے بالا تر ہے، عقل اور دماغ یہاں آ کر خاموش ہو جاتا ہے۔ اور قرآن نے تو سرکار سے تیسرے درجے پر جو نیچے ہے نا، تیسرے درجے پر جو نبیوں سے تیسرے درجے پر نیچے ہے، ان کے بارے میں بتا دیا کہ تمہیں تو ان کی سمجھ نہیں ہے، تمہیں میرے محبوب کی سمجھ کہاں ہو۔ سبحان اللہ۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ چار گروہ اللہ نے فرمایا یہ سب سے اونچے درجے پر ہیں، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ فرمایا انہیں پہلے نمبر پر نبی ہیں، دوسرے نمبر پر صدیق ہیں، تیسرے نمبر پر شہید ہیں، اور چوتھے نمبر پر اولیاء اللہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے خبردار جو میرے نام پر قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہنا، اس لیے کہ وہ مردہ ہیں نہیں، وہ زندہ ہیں، تمہاری عقل میں ان کی زندگی آنے والی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن بیان کرے۔ تو جب تیسرے درجے پر جو لوگ ہیں ان کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ان کی زندگی ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ان کی موت ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تو جو اس سے 3 درجے بلند شان والے نبی ہیں ان کا مقام کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اور یہ سارے نبی اکٹھے ہو جائیں تو میرے مصطفیٰ کا مقام تو ان سے بھی کروڑوں اربوں خربوں درجے زیادہ ہے۔ حضور کی بات کب سمجھ میں آئے گی؟ ہاں قرآن نے جو بیان کیا بس وہ سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اپنے محبوب کے خاص محبت کرنے والے جو لوگ ہیں جن کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا فرمائے۔